نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ یہ ارادہ کیا کہ ان صورتوں کی تفسیر کر لی جائے کہ جو خاص طور پہ ہمارے ہاں بہت مقبول ہیں اور جن کی بہت فضیلت بھی آئی ہے قرآن شریف میں۔ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے، تو آج انشاءاللہ اس کا ترجمہ و تفسیر تاکہ ہم لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ یاسین یہ تو ان حروف میں سے ہیں کہ جن کا لفظ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، جن کے معنی کو۔ والقرآن الحکیم، واو قسم کے لیے آتا ہے اور قسم ہے القرآن الحکیم، اس قرآن کی کہ جو حکمت والا ہے۔ تو قرآن جو ہے حکمت سے پر ایک کتاب ہے، اس میں طرح طرح کی اللہ تعالیٰ نے بلاغت کی اور طرح طرح کی حکیمانہ انداز میں لوگوں کو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ یوں تو ہر آیتیں ہی یہ حکمت سے پورا ہیں، لیکن بہت ساری ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں گزشتہ قوموں کے انبیاء کے واقعات ذکر کیے گئے تاکہ لوگ اس سے ہدایت پکڑیں، اور بڑے حکیمانہ اسلوب میں اور بڑے ہی زبردست اسلوب میں ان کو بیان کیا گیا کہ قرآن کریم کی باتوں کو۔ دنیا کی زندگی کو تشبیہ دی گئی کہ یہ دنیا کی زندگی کیسی ہے کہ بس کھیل تماشا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اگر ان قرآن پاک کی آیتوں پہ بندہ غور کرے تو اس کا ایک بڑا زبردست اسلوب ہے کہ جو سننے والے کی زندگی میں ایک انقلاب لے کے آنے والا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے، اس قرآن بھی ایسا کہ حکمت والا ہے، اس قرآن کی قسم انک لمن المرسلین، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھیجے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ قرآن بھی اللہ کی کتاب اور بڑی حکیمانہ کتاب ہے کہ غور و فکر بندہ کرے تو نصیحت حاصل کر سکتا ہے، اور اس کو لے کے آنے والے بھی جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خود ساختہ قرآن گھڑ کے لے آئے ہیں، کیونکہ نبی بھی امی تھے اور کسی نے ان کو پڑھایا بھی نہیں تھا، کوئی ان کا استاذ بھی نہیں تھا، اور اتنا زبردست بلیغ عرب قوم کو عاجز کر دینے والا کلام لے کے آئے ہیں کہ وہ قوم جو بڑے بڑے قصیدے عربی میں پڑھ لیا کرتی تھی اور بڑے بڑے ان کو فخر تھا، اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، لوگوں کو اجمی کہتے تھے، گونگے کہتے تھے، اتنے زبردست فصیح اور بلیغ تھے، وہ ایک صورت اس جیسی بنا کے لانے سے عاجز ہو گئے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ آپ جو ہیں بے شک بھیجے ہوئے ہیں۔ تو یہ قرآن، پہلی بات کہ قرآن بھی حکمت والا، نمبر دو اس کو لے کے آنے والا ہے وہ بھی بھیجا ہوا ہے، خود ساختہ گھڑ کے قرآن پاک کو نہیں لایا۔ علی صراط مستقیم، اور سیدھے رستے کے اوپر ہیں، اور جو رستہ ایسا بھی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلط رستے پہ ہیں، بلکہ وہ جو رستہ قرآن پاک جس کی دعوت دے رہا ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی عملی تفسیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اس کا عملی نمونہ ہے، سیدھے رستے پہ ہیں کہ جو ان کے اس رستے کو دیکھ لے گا، فالو کر لے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی کہ قرآن بھی عظیم حکیم، اس کو لے کے آنے والا بھی اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اس میں کوئی شک اور تردد نہیں، اور وہ اس کا رستہ بھی سیدھا ہے، یعنی کہ وہ خود بھی سیدھے رستے پہ ہے، وہ خود بھی سیدھی ایسی بہترین اور پاکیزہ زندگی لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ چوتھی بات کہ یہ قرآن اتارا کس نے ہے؟ جو عزیز، حکمت والا، جو زبردست ہے، عزیز الرحیم جو زبردست ہے اور رحیم رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اس ذات پاک نے اتارا ہے کہ اگر تو تم اس قرآن پاک کو مانو گے تو تمہارا ہی کامیابی اور فلاح ہے، اور نہیں مانو گے تو اللہ پاک اس کے نتیجے میں ایسا نہیں ہے کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نہ ماننے والوں کو زبردست جہنم کی آگ میں ڈالے گا، اور اللہ اس پہ زبردست بھی ہے، قادر بھی ہے، قدرت والا بھی ہے، اور زبردست قدرت والا۔ یہ زمین آسمان ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے، کوئی انسان اس سے بچ نہیں سکتا اللہ کی۔ تو وہ ذات بھی ایسی ہے کہ جس نے قرآن دے کے بھیجا ہے، اور یہ تو اس کی محبت ہے اور رحمت ہے کہ اس نے
سمجھانے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا، اس کلام کو بھیجا کہ لوگ اللہ کی بات کو، اللہ کی جو اللہ نے زندگی ہمارے لیے پسند فرمائی ہے اس کو فالو کر لیں اور اللہ پہ ایمان لے کے آ جائیں۔ نہیں مانیں گے تو اللہ نے بڑا زبردست ہے، کابر بھی ہے، جب چاہے گا اٹھا کے بڑی بڑی قوموں کو اللہ نے پٹخ کے رکھ دیا، ایسے اوندے منہ اوپر آسمانوں کی طرف لے کے گئے اور نیچے پٹخ دیا، آسمانوں سے پتھروں کی بارش کر دی۔ تو وہ بڑی زبردست قدرت والی ذات ہے، اس کے سامنے کسی کی کوئی طاقت نہیں چل سکتی۔ اور رحیم، اور ساتھ ساتھ وہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ ایسی آیتیں بھی ہیں قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بندہ گناہ گار جب اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے ہی گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ ایسی رحمت والی ذات بھی ہے۔ تو ایسی زبردست ذات کی طرف سے یہ کلام پاک آیا ہے۔ کس لیے آیا؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو جس کے باپ دادوں کو، جس کے آباء و اجداد کو بھی نہیں ڈرایا گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ ایسی قوم مشرکین کے جو اوپر ہیں جتنے بھی ہیں، مطلب کافی عرصے سے ان کے اوپر کوئی نبی نہیں آیا اور ان کو ڈرایا نہیں گیا اور ان کو حق بات کلام نہیں سکھایا گیا، تو وہ یہ بھی سوچ لیں کہ وہ کیسی سخت قسم کی قوم ہوگی کہ جن کے اوپر ہدایت کی انبیاء کا سلسلہ کافی عرصے سے نہیں ہوا، تو وہ ان کے اندر کتنی سختی ہوگی، کتنی شدت ہوگی۔ اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم کی طرف بھیجا، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی سخت باتیں اس کے اندر جھیلی، برداشت کی اس قوم کے لیے، اس قوم کی، ان کی مخالفت، ان کی اناد، ان کی دشمنی، ہر چیز برداشت کی۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب سے زیادہ تکلیف مجھے برداشت کرنی پڑی۔ یہ تکلیف کیا ہوتی ہے جو برداشت کرنی پڑتی ہے؟ یہ کوئی مادی یا چیزوں کی کمی کی تکلیف نہیں ہوتی جو ہمیں سمجھتے ہیں، لوگوں کی باتوں کی، لوگوں کی رویوں کی، لوگوں کی مزاج کی، لوگوں کا ستانا، لوگوں کا پتھر مارنا، لوگوں کا ہنسی مذاق کرنا، یہ تکلیف ہوتی ہے جو انبیاء علیہ السلام کو، یہ جو طنز کے نشتر لوگ چلاتے ہیں نا، وہ برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ تو وہ کتنی شدید قوم تھی عرب، اور کتنے سخت تھے، اور کیسی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سختیاں کی، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو برداشت کیا۔ تو انشاءاللہ اگلی آیتیں اگلے حصے میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی عزیز۔